मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। जिन चीज़ों की वजह से इंसान को किसी से मोहब्बत होती है उसमें रिश्तेदारी है, साथ रहना है, कमालात हैं, क़ुव्वत है। दौलतमंद से भी मोहब्बत होती है लोगों को कि उसमें ताकत ज़्यादा है, वो कुछ कर सकता है जो गरीब नहीं कर सकता। तो जब ये मोहब्बतें अल्लाह ने इंसान में रखी, ये नेचुरल हैं, तो अगर मर्द को अल्लाह ताला ने सलाहियतें ज़्यादा दी हैं तो वो मोहब्बत भी क्या करेगा, ज़्यादा। चाहे वो बीवी से मोहब्बत हो, वालिदैन से हो, बहनों से हो, औलाद से हो, मर्द में मोहब्बत का उनसर अल्लाह ने ज़्यादा रखा है। मैंने एक गोरे की किताब पढ़ी है, गोरे की, जो साइकोलॉजिस्ट था, उसने नफ्सियात पे किताब लिखी है जिसका तर्जमा भी हुआ। उसने ये बात लिखी है कि मर्द मोहब्बत को जल्दी नहीं भूलता, मोहब्बत से जल्दी औरत जल्दी दस्तबरदार हो जाती है। मिसाल के तौर पर आप मर गए, आपकी बेगम बहुत रोएगी थोड़े दिनों में सेटिंग क्या हो जाएगी, भूल जाएगी। भूलने का उनसर ज्यादा है। आपको बीवी से मोहब्बत थी, बीवी मर गई, तो माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि आदमी इतनी जल्दी नहीं भूल, वो बहुत अरसे तक याद रखेगा। और मैं अजीब बात आपको बताऊं, मैंने तलाकों के बाद मर्द पागल होते हुए अपनी आंखों से देखे, बीवी को याद कर करके परेशान, डिप्रेशन के मरीज बनके ऐसे भी देखे हैं कि जो माहिर नफ्सियात है, समझ आ रही है बात, जो लोगों को डिप्रेशन का इलाज बताते हैं, बीवी छोड़ के चली गई तो खुद क्या हो गया, दिमागी, यानी जो लोगों को स्ट्रेस का हल बता रहा है ना, वो खुद क्या बन गया, पागल हो गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल किसकी दी है मोहब्बत में, माँ की। बाप की मिसाल बोलो ना यार, नहीं दी। हालांकि बाप अगर फितरत पे हो, ये पहले बता दूं, हर रब्बा की बात नहीं कर रहा, चरसी भी है, हीरोइनची भी है, एक नंबर के मर्द वो है ना जिसको खिला के खुशी होती है, जो कम वक्त बैठा हुआ है, ना रोजगार तलाश करता है, ना घर की जिम्मेदारियां पूरी करता है, गुटखा पान, ये इस किस्म की, ये आदमी नहीं है, ये पजामा है, माजरत के साथ। इसमें कहते हैं ना भाई तो आदमी है, ये पजामा है, क्या है, तो ये आदमी नहीं है, आदमी की बात कर रहा हूँ, गैरत हो उसमें अल्लाह ने बर्दाश्त भी, तभी तो जंगों में लड़ता है वो। बर्दाश्त कम होती तो जंगों में लड़ता, जाके तोपों का मुकाबला करता वो। तो इसलिए अल्लाह ताला ने, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बच्चों को माँ की मोहब्बत तो समझ में आती है, बाप की मोहब्बत समझ में नहीं आती। तो भाई अब्बा, माँ से भी मोहब्बत करो और अब्बा से भी मोहब्बत करो, इसके दिल में भी तुम्हारी मोहब्बत है। अलबत्ता एक टेक्निकल फर्क है दोनों की मोहब्बतों में। माँ की मोहब्बत जज्बाती होती है, बाप में जज्बात नहीं होते, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर है, बर्दाश्त है उसमें। बर्दाश्त अल्लाह ने ज्यादा रखी ना, मोहब्बत बहुत ज्यादा होगी, मगर ना उसका जज्बाती अंदाज में इजहार करेगा और ना ये शो करेगा कि जैसे मैं, माँ तो बेचारी एकदम जज्बाती हो जाती है ना, रोना धोना शुरू कर देती है, आदमी में ये नहीं है। तो इसकी वजह से लोग समझते हैं इसको मोहब्बत, जैसे इसकी मिसाल है कि मैयत पे जो सबसे ज्यादा रो रहा हो, लोग समझते हैं इसको मैयत से बहुत ज्यादा मोहब्बत है, हालांकि ये जरूरी। मैंने ऐसा देखा है कि अब्बा का इंतकाल हो गया, बच्चे रो नहीं रहे, महल्ले वाले हाँ फूट के ये शो करने के लिए कि हमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। हमारे बहुत दूर के जानने वाले थे, बहुत पुराना किस्सा है, किसी का जहन उस तरफ जाएगा नहीं इंशाल्लाह। उनकी सास का इंतकाल हो गया, वो थे बड़े क्लियर कट होते हैं ना बाज लोग, भरपूर तबसरा करने वाले, किसी से शर्म मुरव्वत नहीं थी। उनकी सास का इंतकाल हो गया, सास इत्तेफाक से उन्हीं के घर में रहती थी, तो लोग ताज़ियत के लिए आ रहे हैं, तो एक दूर से महल्ले से कोई दूर से बंदा आया और रोने लगा। दामाद से ताज़ियत कर रहा है सास की, और रो रो के, दामाद नहीं रो रहा, वो बैठा हुआ है। अब पता नहीं अंदर से खुश थे या परेशान थे, तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन रो नहीं रहे थे बाहर। अब ये रोने लगा और कहने लगा मुझे बहुत अफसोस हुआ आपकी सास का इंतकाल हुआ। तो उन्होंने कहा तेरी क्या लगती थी जो तुझे इतना अफसोस हुआ है। बड़ी महफिल में उसको उनको लगा कि ये जरूरत से ज्यादा क्या कर रहा है, भाई ठीक है अफसोस तो कह दे, इतना ज्यादा फंडरगिरी है भाई, कि मुझे बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने कहा तेरी क्या लगती थी जो तुझे इतना अफसोस हो रहा है। तो बेचारा चुप करके बैठ गया।
تو آپ نے دیکھا ہوگا میت پہ خدمت جس نے کی ساری زندگی وہ کم رو رہا ہے، اور جس بیٹے نے کبھی ابا کو پوچھا بھی نہیں وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے. تو اس میں چونکہ جذبات زیادہ ہیں اس لیے آپ کو لگے گا یہ کہ یہ کیا ہے، زیادہ محبت. اور جو بیچارہ نہیں رو رہا آپ کو لگے گا کہ اس میں محبت نہیں ہے. حالانکہ محبت نہ ہوتی تو اس نے 10 سال ابا کی خدمت نہ کی ہوتی، ماں کی خدمت نہ کی ہوتی. ہمارے ہاں نا آج کل دور ہے ڈائلاگ کا، ڈائلاگ بازی چلتی ہے. جو محبت کا اظہار کرے اس کو تو مانتے ہیں، جو اظہار نہ کرے اور بیچارہ آپ کے لیے دن رات ایک کر دے اس کو لوگ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تبھی میں کہتا ہوں رشتہ داروں کا اللہ نے کوئی آلٹرنیٹ پیدا نہیں کیا. تبھی اسلام کہتا ہے سب سے پہلے بلڈ ریلیشن، باپ ماں بھائی بہن، سب سے پہلے یہ رشتہ ہے، باقی سب اس کے بعد. دوستی آ رہی ہیں اس کے بعد ہیں، انہی کو لوگ لفٹ نہیں کرا رہے. بھائی سے محبت نہیں کرتے، دوستوں سے، دوستوں پہ دن رات پیسہ لٹا رہے ہیں. بہن کا خیال نہیں ہے، دوستوں پہ خوب لٹا رہے ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ نہیں میرے بھائی کو تو محبت نہیں ہے، وہ تو ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، ہر وقت تمیز سے بات ہی نہیں کرتا، اس کے اخلاق ہی صحیح نہیں ہے، جب بھی بات کرے گا ٹیڑھی آنکھوں سے اور ہر وقت طنزی کرتا رہتا ہے. اور وہ جو میرے ٹیچر ہیں یا میرے پیر و مرشد ہیں وہ تو اتنے اچھے ہیں. میں نے کہا اس جن پیر و مرشد کی بات کر رہے ہو نا ان کے ہاں رہو، اگر آپ کو ملیریا ہو جائے یا کوئی ٹی بی ہو جائے پھر دیکھو وہ اپنے گھر میں چھوڑتے ہیں، آپ کو نہیں چھوڑتے. وہ خود ہی آپ کے بھائی کو فون کریں گے، اپنی امانت، اس کو ایڈز ہو گیا ہے، دوسرے مریضوں کو بھی لگا دے گا یہ، ٹھیک ہے نا، اپنی امانت گھر لے. ایسے موقع پہ وہ جو بد اخلاق بھائی تھا، بھائی یہ آواز صحیح جا رہی ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے صحیح نہیں ہو رہی. اچھا چلو. ایسے موقع پہ جو بد اخلاق بھائی تھا وہ آپ کو سہارا دے گا، بے شک وہ گالیاں دے کے دے، ابے الو کے پٹھے ایڈز لگا کے آ گیا پتہ نہیں کہاں سے، صحیح ہے نا، گالیاں دے گا معذرت کے ساتھ، الٹا سیدھا کہے گا، مگر علاج بھی کون کرائے گا؟ وہی کرائے. جب آپ کا ایکسیڈنٹ اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، روڈ پہ پڑے ہوئے ہو، تو لوگ آپ کے دوست کو فون کرتے ہیں یا بھائی کا نمبر باپ کا نمبر تلاش کرتے ہیں؟ باپ نہیں ہوگا بھائی نہیں ہوگا تو چچا ماموں کو تلاش کریں گے. اسی لیے قرآن کہتا ہے اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں رشتہ داروں کا حق سب سے پہلے. خواتین اپنے بھائیوں کو نہیں مانتی، آج کل بدتمیزی کرتی ہیں اپنے بھائی کے ساتھ، کہتی ہیں ہمارا بھائی ہر وقت نصیحتیں کرتا رہتا ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ تم جب شادی کر کے جاؤ گی سسرال، بہنوئی اگر ظلم کرے گا تو تمہارے بوائے فرینڈ تمہارے کام نہیں آئیں گے. پھر کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ گی؟ بھائی کا، باپ کا. اور اگر باپ اور بھائی مضبوط ہوئے تو بہنوئی پھر ظلم کرتا بھی نہیں ہے. اسی لیے حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے نا کہ جس عورت کے باپ اور بھائی ہوں تو اس پہ ظلم کرنا آسان نہیں ہے. وہ کھڑے ہوتے ہیں، بھائی کیا کر رہا ہے، بھائی خرچہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. وہ الگ بات ہے کہ آج کل ایسے بھائی بھی مارکیٹ میں آ رہے ہیں کہ جو رخصت کرنے کے بعد پھر پوچھتے ہے ہی نہیں. مارکیٹ میں ہر قسم کی، اللہ کا شکر ہے ہمارے ملک میں ہر چیز وافر مقدار میں، جہاں غیرت مند ہے تو بے غیرت بھی. قیامت قریب ہے نا تو اب معاملہ الٹا ہونا شروع ہو رہا ہے. ساتھ بہنوں ظلم کر رہا ہے، بلکہ الٹا گھر کے دروازے بند کر دیتے ہیں. جو ہو ہم نے شادی کر دی، اب مرو جیو جو مرضی ہے وہیں رہو. یہ حرام ہے میرے بھائی، ناجائز ہے. خونی رشتہ بنایا ہے تو رخصتی کرنے کے بعد بھی بہنوئی کی خیر خیریت کر لیا کرو. اور ڈینٹنگ پینٹنگ کی اگر ضرورت ہے، ریپیئرنگ اس کی کروانی ہے تو وہ ریپیئرنگ کا کام بھی اپنے خرچے پہ، تمیز سے نہیں چل رہا تو ریپیئرنگ کی ضرورت ہوتی ہے نا بھائی. جب شادی ہوئی تو بڑے تمیز سے چل رہے تھے، اب تھوڑے سے سیٹنگ آؤٹ ہو گئی ہے، تھوڑی سی ریپیئرنگ کی آپ کو ضرورت. اور اگر اتنا خراب ہو گیا کہ کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑ رہا ہے، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں تو وہ اتنے خراب ہو چکا ہوتا ہے بندہ، میں کہتا ہوں یہ ریپیئرنگ سے سیٹ ہونے والا نہیں ہے، اس کی پورا کھلے گا دوبارہ سے جڑے گا یہ. یعنی اس کے اچھی طرح جب تک چترول نہیں لگیں گے یہ سیٹنگ پہ آنے والا نہیں. تو تجربہ ہوتا ہے بہت سی چیزوں کا. تو کیا کہہ رہا تھا میں، جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں یار.
جو آخری پوائنٹ تھا نا وہ پکڑ کے رکھا کریں نا یار, آپ کو بٹھایا اس لیے. موضوع تو میرے ذہن میں ہے جس پہ میں بات کر رہا ہوں, لیکن یہ جو یہاں پر بات آئی تھی, کیا مسئلہ ہے یار, آپ لوگ بھی ہماری طرح ہیں. تو خیر بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں, ہاں میں یہ بات کر رہا تھا کہ دیکھو باپ کے دل میں بھی محبت اولاد کی بہت زیادہ ہوتی ہے. تبھی آپ دیکھیں بیٹیوں کی جب شادیاں نہیں ہوتی تو باپوں کو برین ہیمریج ہوتا ہے, اکثر ماں کو نہیں ہوتا. غم تو ماں بھی اٹھاتی ہے, باپ کو برین ہیمریج ہوتا ہے, اس کو بہت زیادہ ٹینشن لے لیتا ہے, وہ بہت زیادہ ٹینشن لے لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ماں میں بھی بے پناہ محبت رکھی, باپ میں بھی. البتہ بچے کی جو دیکھ بھال ہے اس میں ماں کا کردار بہت زیادہ ہے باپ سے, کیونکہ یہ جو بچہ کو جننا اور اس کے 2.5-3 سال جو ٹینشن ماں اٹھاتی ہے وہ ٹینشن باپ نہ صرف یہ کہ اٹھاتا نہیں ہے, اٹھا سکتا بھی نہیں ہے. وہ ٹینشن, وہ جو ٹینشن ہے نا خاندانی ٹینشن, وہ ابا اگرچہ بہت زیادہ محبت ہے لیکن اللہ نے اس میں اس قسم کے سافٹ ویئر انسٹال ہی نہیں کیے ہیں کہ جو یہ والی ٹینشن اٹھا سکیں. تبھی اللہ نے ماں کا حق باپ سے حسن اخلاق میں 3 گنا زیادہ بتایا, کیونکہ بچے کی جو پرورش ہے, چھوٹا بچہ بڑا ہو جائے تو پھر تو باپ کی رسپانسبلٹی میں آ جاتا ہے. چھوٹے بچے کی تربیت میں ماں کا دخل اور ماں کی محنت بہت زیادہ نہیں, بہت زیادہ ہوتی. جا کے دیکھ لیا کرو اپنے بچوں کو, تمہاری بیویاں کیسے پالتی ہیں ان کو, اندازہ ہو جائے گا. میں تو کہتا ہوں جب انسان خود چھوٹا ہوتا ہے نا تو بڑا ہو کے اپنے بچپن بھول جاتا ہے, وہ اپنے ماں باپ کو بھول جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیں کیسے پالا ہوگا. تو اپنے بچوں کو دیکھ کر اپنی ماں کو یاد کیا کرو کہ جیسے تمہاری بیوی اس بچے کو پال رہی ہے نا, کل تمہاری ماں نے بھی تمہیں اسی طرح سے پالا ہے. تو اور پھر ماں کے لیے دعائیں کیا کرو, یہ منظر دیکھ کے دعا کیا کرو کہ اللہ کل میری ماں نے بھی مجھے اس طرح سے پالا ہے. پھر جو اس وقت جذبات میں جو دعا ہوتی ہے نا وہ زیادہ قبولیت کے قریب ہوتی ہے. کہ ویسے آپ جب بغیر جذبات کے دعا مانگیں اس میں, اور جو آپ کی اس وقت جذباتی کنڈیشن ہوگی اس میں جو دعا مانگیں گے اس کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوگا. اور پھر اس میں جو ماں ہے اس سے محبت بھی بڑھتی ہے انسان کو, اور اس کا حق ادا کرنے کے لیے بھی پھر سوچتا ہے. وہ اگر زندہ ہے تو خدمت کرے گا, مر گئی تو اس کے لیے صدقات و خیرات کرے گا, دعائیں کرے گا.